السلام علیکم، میں ہوں فالحہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر احمد صاحب، تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر پہلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تازہ ترین کیا خبر؟ تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ بڑا رحم آیا سپریم کورٹ کو ان کے اوپر، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں منتقل کیا جائے۔ کیا آسرائیاں بہت ہے اس میں، کیا وہ کرنے دیں گے؟ جو ہے اٹارنی جنرل جو کرمنل سائڈ پہ ہوتے ہیں، ان کے انچارج جو ہیں، یا تارڑ صاحب ہے میرے خیال میں اس منسٹری میں، انہوں نے شاید کوئی اس کے خلاف اپیل کر دی ہے۔ وہ اپیل کی ابھی کاپی سامنے نہیں آ رہی، کس بیسس پہ کی ہے اپیل انہوں نے؟ اگر اس کو وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے وہ اگر دیکھیں بیمار ہے تو یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ اس کو علاج کروانے کا حق ہو۔ جو باقی قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ کوئی امتیازی سلوک تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی کو ایک آنکھ 15% صرف کام کر رہی ہے۔ یہ خبر تو پہلے بھی سننے کو ملی تھی، کافی دیر پہلے بھی، لیکن بعد میں اس کو یہ پولیٹیکل رنگ دے دیتے ہیں، مینیپولیشن کرتے ہیں اس میں کہ جی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بحث ہو سکتی اس پہ۔ ایک بندہ 74 ایئرز اولڈ اور وہ سفر کر رہا ہے اپنی صحت کے لیے، تو اس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ علاج کروائے۔ باقی اللہ نہ کرے کو وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، یو ہیو اے نیوکلیئر پاور۔ اب اس لیے میں مذاق کر رہا ہوں، یہ تو نہیں چلا سکتے پبلک پہ، لیکن ان کو آپ روک تو سکتے ہیں نا، ان کو ڈیٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے ان کے، میرے خیال میں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ باہر آ کے پولیٹیکل کام نہ شروع کر دے، کہیں وہ باہر آ کے الیکشن نہ جیت جائے۔ تو ایسا کیا پاسبل ہے؟ کیوں نہیں پاسبل؟ اگر وہ کرتے ہیں کچھ بھی تو سول وار ہو جائے ملک میں اور وہ کنٹرول نہ کر پائیں تو obviously گورنمنٹ ول بی ٹاپلڈ۔ ان کا کیا اختیار ہے گورنمنٹ کا کہ 24 کروڑ عوام کے آگے یہ گولیاں چلانی شروع کر دیں؟ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں تو پیسفلی سارا کام ہونا چاہیے، پیسفلی ہی ان کو علاج کروانا چاہیے، اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات میں اور کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چال ہے گورنمنٹ کی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ شاید ان کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں پہ ڈال کے بلیم ان کے اوپر پاس کرنا چاہ رہے۔ ڈاکٹر فیصل ہیں، ان کی بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ، ان کے ہاتھوں میں ہی ہو سارا کچھ جو ہونے والا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں، کوئی بٹ نو بڈی نوز۔ تو جس سٹیج پہ بھی ہیں وہ اب گورنمنٹ میں بھی وانٹس ٹو بی ان گڈ بکس کہ جی ہم نے تو دیکھیں جی ان کو ہاسپٹل بھیج دیا، آگے اللہ کی مرضی۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے عقل دی ہے آپ کو، سمجھ دی ہے، وہ دیکھ سوچ کے تو پھر چلیں۔ تو آپ جان بوجھ کے اگر زہر پی لیں گے تو بچنا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کرنا کہ آپ کو بچا دے۔ تو عقل استعمال کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں KPK کے جنید اکبر صاحب، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم لوگ یہ سارا معاملہ الشفا ہاسپٹل کے سپرد نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو کیپ آور آئیز اوپن۔ تو اس کے پیچھے کیا مطلب ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مطلب صاف ظاہر کیا کانسپیریسی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے انچارج بنا دیا اس کی عمران خان صاحب کی بہن کو، ڈاکٹر عظمیٰ کو، اور ان کے اپنے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل جو کہ شوکت خانم میں کام کرتے ہیں، وہ ان کو ساتھ ملا دیے کہ جی آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اچھا مظفر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں عمران خان صاحب کے خاندان اور PTI کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جو بہنیں ہوتی ہیں وہ تو بھائی سے پیار کرتی ہے بہت زیادہ، اس میں تو میں کو کہتا کھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، ان کا ڈیفرنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہوگا کہ جی ہمارا بھائی باہر آ جائے صحت مند۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو گورنمنٹ نے کیا ہے انہوں نے کہا لو جی آپ خود ہی دیکھ لیں
بھائی کو خود ہی اس کی لک آفٹر کر لیں. اس میں ڈاکٹر عظمیٰ جو اس کی سگی بہن ہے عمران خان کی، ایک وہ ہے، اور ایک ڈاکٹر فیصل ہیں جو شوکت خانم میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان کے پرسنل ڈاکٹر ہیں عمران خان صاحب کے. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا کہ ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. بھئی آپ ڈاکٹرز پہ نہیں اعتبار کر سکتے، یہ کیا مقصد ہے؟ بہن پہ بھی نہیں اعتبار کر سکتے، ڈاکٹر فیصل پہ بھی نہیں اعتبار کر سکتے، وہ تو ان کو دے دیا ہے. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ نہ ہو کہ کہیں اس کو بالکل اتنا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز کم ہوں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، لوگوں کی کیا سرائیاں ہیں، تو میری نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی گڈ فیتھ پہ کیا ہے کام تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ نیک نیتی سے اچھائی کے لیے کیا ہے، کہ عمران خان صاحب اگر صحت مند ہو جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایکٹیولی وہ پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جو بھی کام ہو، جس طرح کا بھی کام ہو، بیسیکلی اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، جو سب کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ ایکس پریمیئر ہیں، کیپٹن ہیں پاکستانی ٹیم کے، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. ود دا سیم ٹوکن اگر وہ جیل سے ہاسپٹل جاتے ہیں، جو باقی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. 3 سال قید کر کے رکھنا اور اس کے اوپر اس کو کہیں نہیں جانے دینا، فیملی کو نہیں ملنے دینا. ابھی جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیملی کو ایوری ویک ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ ہونی چاہیے، اگر سب باقی سب قیدیوں کو، ان کو کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے. اب یہ پلی وہ لے سکتے ہیں کہ جی فسادات ہو سکتے ہیں. کیا فسادات ہو رہے ہیں؟ اگر وہ پیسفل مارچ کرتے بھی ہیں، ریلی کرتے بھی ہیں، تو اس میں گولیاں نہیں چلنی چاہیے، لوگوں کو آگ نہیں لگانی چاہیے. پیسفل احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. اب 27 کو جو ریلی کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر، تو اب اس کا بھی ان کو ڈر ہے کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے کوئی واٹر شیلز یا واٹر گن چلا دی یا بم چلا دی، آنسو گیس چلا دی، تو اس سے کوئی اموات نہ ہو جائے. جی بالکل. اگر اس سے کچھ ہوتا ہے تو پھر خانہ جنگی ہو سکتی ہے. تو عمران خان کے جو دیوانے ہیں وہ تو آئیں گے، اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے یہ تو حکومت کا کام ہے، سیکیورٹی فورسز کا کام ہے، تو ان کو کرنا چاہیے. جی بالکل. تو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، صحت کے لیے علاج کی اجازت ہونی چاہیے. کچھ لوگ تو علاج کروانے لندن چلے جاتے ہیں، ان کو ادھر ہی کروانے دیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک منتقل کیا جائے گا ان کو ہاسپٹل میں؟ دیکھیں جو آرڈر ہے وہ تو امیجیٹ کا ہے، فورتھ وتھ، لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تک تو منتقل نہیں کیا گیا ان کو. جب ہم یہ وی لاگ کر رہے، ہو سکتا ہے ہمارے وی لاگ اپلوڈ ہونے تک منتقل ہو جائیں. جی. لیکن کچھ لوگ ریٹنگ لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے پرانی خبریں چلا رہے ہیں کہ جی وہ جیسے وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں ویل چیئر پہ، یہ وہ سارا کچھ. تو دیٹس ناٹ فیئر. ریٹنگ کے لیے غلط خبر نہ چلائیں، کیونکہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. پیپل ول ناٹ واچ یو. آنیسٹ بات کریں، سیدھی بات کریں پلیز. دیٹس دا میسج ٹو دا میڈیا. مظفر صاحب یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ نہیں مانتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو پھر کیا ہوگا؟ فاریہ، ہاؤ لانگ از دا پیس آف اسٹرنگ؟ نوبڈی نوز. جی ٹھیک ہے. اس میں اگر سپریم کورٹ جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہے، گورنمنٹ نے ججز لگائے ہیں، جی اگر ان کا فیصلہ نہیں ماننا تو ان کو گھر بھیج دیں. کیا فائدہ ایسی سپریم کورٹ کا، ایسے ججز کا، کہ جو فیصلہ دیتے ہیں اس کو ماننا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہ مانے فیصلہ، ادھر پی ٹی آئی کے جیالے بھی نکل آئے تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے. جی بالکل. وچ نو بڈی وانٹس. ایک طرف ایجنٹ ٹرمپ نے مصیبت پائی ہوئی ایران کو، ایک طرف ادھر یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو دیر لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن ان دا ورلڈ، بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ بائی سپریم کورٹ ٹو ٹرانسفر ہم ٹو دا ہاسپٹل، کہ جتنی بھی ہے باقی وہ سکون سے صحت مند ہو کے زندگی گزارے. تو میرا خیال ہے کہ
اس کو منتقل ہو جانا چاہیے اسٹیٹ پہ, اور اگر نہیں کرتے تو پھر یو فیس دا کانسیکوینسز آئی وڈ سے, جو کہ ہوں گے ایسے ہی ہوں گے. لوگ نکل آئیں گے, لوگ میرے خیال میں اب نکل آئیں گے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا گیا تو کیا کریں گے؟ ظلم بربریت کتنی کر لیں گے؟ نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کی دکان بند کر دیں. پھر اس کے آگے کوئی اور عدالت نہیں ہے اس سے بڑی. جی بالکل. یا تو یورپین پارلیمنٹ میں چلے جائیں, یا تو اللہ کی عدالت میں چلے جائیں. یہاں پہ تو جو فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے گورنمنٹ کو ماننا پڑے گا. جی بالکل. وہ کس بیسس پہ اس کو ریبٹ کر رہے ہیں, اپیل کس چیز کی کر رہے ہیں, یہ اس کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں, اس کے گراؤنڈس دیکھنے پڑیں گے ججز کو. اگر تو سالڈ گراؤنڈ ہوا ہے کہ جی یہ باہر نکل کے آتے سب کو در 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 مارنا شروع کر دے گا, فساد پھیلائے گا, تو اس کو نہیں جانے دیں. ایسا کوئی ہے نہیں ہے کہ کوئی بے سکونی ہو یا فسادات ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پولیٹیکل رنگ نہیں دیں گے, پی ٹی آئی نے کہا ہے, تو پھر کو جانے دینا چاہیے امیجیٹلی, اور اگلی عدالت کا یا اپیل کا انتظار کرتے کرتے کہیں اللہ نہ کرے کہ کام ہی ختم ہو جائے. بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے وقت کا. سو ویورز, اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. خدا حافظ. Thank you. These are all views, are my own views. But if I've said something wrong, please comment on this, review کریں اس کو, بتائیں ہمیں تاکہ ہم آگے سے بہتر کر سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.